الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، قسمت ہوتی ہے، ایسے ہی زمینوں کی بھی نصیب ہوتی ہے، ان کی قسمت ہوتی ہے۔ وہ زمین جس کے حصے پر اگر مسجد بن جائے تو وہ زمین کا نصیبہ ہے۔ اس لیے کہ جہاں مسجد بنائی جاتی ہے وہ مسجد زمین سے لے کر آسمانوں تک وہ حصہ مسجد کا ہی رہتا ہے اور قیامت تک کے لیے رہتا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کی پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں اور ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ، چونکہ مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ مسجد ایک مقدس جگہ ہے جہاں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ مسجدوں کا مرکز وہ ہے خانہ کعبہ۔ پوری دنیا کے لوگ اسی کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، منہ ہمارا کعبہ شریف کی طرف۔
خانہ کعبہ وہ اللہ کا پہلا گھر ہے زمین پر، بیت اللہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مرکز والی جگہ سے سارے عالم میں ہدایت کا چراغ جل جائے۔ جتنی زمین کے اوپر مسجدیں ہیں، تمام مساجد کی اماں ہے وہ خانہ کعبہ۔ اللہ جل جلالہ و عظم والہ کی رحمتیں، ان کے انوارات، ان کے تجلیات کا ظہور سب سے پہلے خانہ کعبہ پر ہوتا ہے۔ عین خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ غور کرنے والوں نے غور کیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہاں مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں کبوتر بہت ہوتے ہیں، لیکن کسی کبوتر کو یہ ہمت نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ادھر آ جائے۔ یہ بات جب مجھے معلوم ہوئی تو میں نے بھی بہت غور کیا، گھنٹوں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے میں نے دیکھا کبوتر آ تو رہے ہیں، اطراف طواف تو کر رہے کبوتر، لیکن اوپر سے ادھر کوئی نہیں جا رہا، ہمت ہی نہیں جانے۔ ڈائریکٹ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، رحمتیں، انوارات، برکات اللہ کی اس خانہ کعبہ پر آتا ہے۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس جگہ سے پوری دنیا میں مسجدوں کا جو کنیکشن نورانی طور پر اللہ نے خانہ کعبہ سے جوڑا، وہاں سے رحمتیں سپلائی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے اللہ کی رحمت۔ دنیا کا آخری ملک فجی، اس کے بعد پانی ہی پانی ہے، وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جیسے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے، گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ نے نمبر ڈائل کیا، امریکہ میں بیٹھے والے آدمی سے آپ نے بات کر لی، کوئی کنیکشن نہیں، کوئی وائر نہیں، کچھ نہیں، آپ کی آواز وہ سن رہے ہیں، ان کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ بس ایک نظام بنایا، وائرلیس سسٹم ہے، اس کی شعاعیں نکلتی ہیں، ہمارے موبائل میں ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے، وہ ٹاور سے جا ملتا ہے، وہ آپ کی آواز کو وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک انسان کے بنائے ہوئے کمال یہ ہے، تو اس انسان کو جس نے بنایا اس کا کمال کیا ہوگا؟ اس کا کمال تو اس نے اسی وقت ظاہر کر دیا تھا جب یہ موبائل کیا بلکہ لینڈ لائن فون کا تصور بھی نہیں تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک ایک بے چینی کا ماحول پیدا ہو گیا. اس لیے کہ ایک لشکر کو بھیجا تھا آپ نے جہاد کے لیے، وہ لشکر لڑائی میں مصروف ہے، دھوکے سے پیچھے سے ایک لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے والا تھا. ایک عجیب قسم کی بے چینی حضرت عمر شروع ہو گئی رضی اللہ عنہ. ہم لوگ بھی تو محسوس کرتے نہ، بولتے نا سکس سینس مار رہا میرا بولتے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم آپ کو بھی سکس سینس مانتا نہیں مانتا. وہ تو حضرت عمر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے چینی شروع ہو گئی، اور وہ سالیہ جبل کئی کلومیٹر دور، کئی 100 کلومیٹر دور، کوئی لشکر بھی نہیں جا سکتا، کوئی گھوڑا بھی نہیں جا سکتا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں آپ ہے وہیں سے پکارا. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ لشکر والے جو اتنی دور پہ تھے، حضرت عمر کی آواز سن کر متنبہ ہو گئے کہ امیر المومنین کہاں سے آ گئے. جب متنبہ ہو گئے تو دیکھا کہ دشمن آ رہا، دشمن کو ختم کر دیا. تو خالق کی بنائی ہوئی مخلوق اتنا تیزی سے کام کر رہی، تو خالق کا عمل کیا ہوگا؟ خالق کا عمل کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا، کن فیکون. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، خانہ کعبہ پر اللہ کی رحمتیں آتی، اللہ کی تجلیات، اللہ کی انوارات، اللہ کی برکات پوری آتی ہے وہاں. اور وہاں سے اللہ میاں پورے مسجدوں کو تقسیم کر دیتے ہیں رحمتیں. اب ہماری مسجد کا بھی کرکشن وہیں سے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں. تو جس جگہ پر اللہ کی مکمل رحمتوں کا ظہور ہے، وہاں کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو اللہ قبول کر لیتا ہے. اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کے صرف خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا، کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ اللہ کا ذکر نہ کچھ نہ کیا، بس خانہ کعبہ کو دیکھ رہا، فرمایا کہ اس کو بھی عبادت کا ثواب ملتا جائے گا. ایک عجیب سما بنا ہوا رہتا خانہ کعبہ کے پاس. تو یہ مسجدیں اللہ کی رحمت کی جگہ ہے. غور کرو آپ، بہت ساری جگہوں پر جاؤ سکون نہیں ملتا، مگر مسجد میں آؤ ایک عجیب سکون کا ماحول دکھتا. کسی بھی گولے میں بیٹھ جاؤ بڑا سکون دکھتا، بیٹھنے کو دل چاہتا مسجد میں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمتیں آتی. اور پھر یہ مسجدوں سے اللہ پاک کی رحمتیں محلوں میں بڑھ جاتی ہیں. مسجدیں اللہ کی مقدس جگہ ہے. اس لیے کیا کہا گیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ تو مسجد کی فضیلت. مسجد بناتا کون ہے؟ مسجد سے محبت ہوتی کس کو ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ. کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے؟ کون لوگ تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مسجد کو؟
من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب کہ یہ میرے اللہ ہے اور اللہ کا حکم ہے. مسجد سجدے کی جگہ ہے، مسجد عبادتوں کا مرکز ہے، مسجد اللہ کے ذکر کا مرکز ہے، مسجدوں سے رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا تعمیر میں اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. آپ نے 10 مرتبہ سنا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو آدمی اللہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کے گھر کو بناتا ہے یا اس میں اپنا مال کچھ خرچ کرتا ہے، اللہ میاں قیامت کے دن جنت میں اس کو گھر بناتے ہیں. تو مومن کو، ایک ایمان والے کو مسجد سے فطری محبت ہوتی ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے. مسجد کو آتا ہے پاکی، صفائی، طہارت، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے آپ کو ایسا کر دیتا ہے کہ میں ایک بڑے آدمی کے سامنے جاؤں، میرے کپڑے صاف رہے، میرا بدن صاف رہے، میں پاک و صاف رہوں، طہارت سے رہوں. آؤ بچوں اندر آ کے بیٹھو. دور کیوں بیٹھے آپ لوگ؟ آؤ اندر، اندر آؤ. آؤ اندر آؤ. ارے بھائی کچھ وقت نکالو، آپ لوگوں کے لیے کچھ سننا سنانا ہوتا نا بھائی. اتنی دور بیٹھے یارو، کیا سمجھ میں آتا؟ اپنی باتوں میں بیٹھے. افسوس ہوتا، بہت افسوس ہوتا. جمعے کے دن رسمی طور پہ ہم لوگ آتے ہیں، یارو جمعے کے دن تھوڑا سا وقت بھی دو. یاد کرو آج 6 دسمبر ہے، ہماری مسجد کی شہادت کا دن ہے. ایسی بے توجہ، بے رخی سے ہماری مسجد گئی، ابھی بھی ہم کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہو پھر وہاں؟ آؤ صفوں میں آؤ، ادھر آؤ، پیچھے والے صفوں میں آؤ. کب ہمارا احساس جاگے گا؟ کب ہمارے اندر شعور پیدا ہوگا؟ جمعہ آیا، چلے گیا جمعہ. گزشتہ دنوں سنبھل، یوپی کا ایک گاؤں ہے سنبھل، اس مسجد کے اوپر نظر پڑی. کیا نوجوان بچے تھے ہوں گے جو اپنے مسجد کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے اور پولیس کی گولیوں سے وہ انتقال کر گئے، شہید کر گئے. کیا ان نوجوانوں کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ ان ہمارے بھائی نوجوان جن کی مائیں رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، کیا ان بچوں کے خاطر ہم اپنا تھوڑا وقت نکال کر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ابھی بھی آ کے مسجد میں باتیں کریں گے؟ کیا ہم کو مرنا نہیں ہے؟
کیا قبر ہم کو نہیں پکار رہی؟ کچھ تو احساس کرو مسلمانوں، کچھ تو احساس کرو. کہاں شعور مر گیا ہمارا؟ کہاں ہماری سمجھ مر گئی؟ کیا ضرورت تھی ان 5 مسلمان بچوں کو جو اللہ کے گھر کے لیے لڑے مرے، اللہ کے راستے میں چلے گئے؟ شکر کرو اللہ کا کہ حالات اچھے ہیں ہمارے پاس. یہ نہ سمجھو حالات وہاں آئے ہیں ہم کو کیا ہوگا، نہیں، اگلا نمبر ہمارا ہے. چلی جائے جان، چلی جائے، کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے پاس دکھانے کو کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ تو شعور ہونا. کوئی ادب نہیں، کوئی احساس نہیں، بے حسی کی زندگی. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، اللہ کے رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہاں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں یہاں. آقا دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے. آپ نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی اور یہ پیغام دے دیا، ایک مسلمان اس کے دل کا، اس کی چاہتوں کا، اس کے ذہن و دماغ کا مرکز اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے. مسجدوں کی بنیاد ڈالی گئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنائی سب سے. اور مسجد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ماحول بخشا، مسجد کا ادب بتایا، مسجد کا تقدس بتایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ پاک کی رحمتوں کو لینے کی جگہ ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ پاک ہماری ساری تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اس لیے کہ مسجد میں آ کر بندہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کے سامنے ایسے کھڑے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے، مگر یہ تو یقین ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جانا. مسجد اللہ کا گھر ہے. اسی لیے فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے،
اور اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نقد مل جاتی ہیں انسان۔ پورے عالم میں آپ مشاہدہ کر لیجئے، تجربہ کر لیجئے کہ مسجدیں، وہاں کی نورانیت، وہاں کا ماحول ہی الگ ہے۔ مسجد اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم پورے اطمینان کے ساتھ مسجد کے تقدس کو اپنے دلوں میں لائیں گے تو وہ انسان بہکتا نہیں۔ جو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بلانا۔ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایمان کا سرور جاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کا ماحول کیا تھا؟ آپ کی مسجد کا ماحول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر لوگوں کو تعلیم فرماتے، نماز کا طریقہ سکھایا جاتا۔ اسلام کی ابتدا تھی، لوگ آتے اور حضور علیہ السلام سے سیکھنے کا اہتمام فرماتے۔ کوئی نمازیں سیکھ رہا، کوئی قرآن سیکھ رہا، کوئی نبی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمام حلقے لگے ہوئے ہوتے مسجدوں میں، اس لیے کہ مسجدوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیشہ مسجدیں ہماری عبادات سے آباد رہیں، قرآن کی تلاوت سے آباد رہیں، اللہ کے ذکر سے آباد رہیں۔ اور مسجد کا سب سے بڑا اور پہلا بنیادی حق کیا ہے؟ مسجد کی آبادی ہے، نماز کا اہتمام توجہ کے ساتھ کہ میں مسجد میں جاؤں، نماز ادا کروں، پہلا حق ہے اس کا آباد کرنے کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، شاعر بھی تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اکھنڈ بھارت ملک ہمارا تقسیم نہیں ہوا تھا۔ لاہور میں ایک مسجد بنانی تھی، مغرب کے بعد کام شروع ہوا مسجد کا، صبح فجر میں مسجد کا کام مکمل ہو گیا۔ کتنے لوگ کیسا بنائے ہوں گے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ایک شعر کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، شب مانے رات، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں بن نہ سکا نماز۔ مسجد تو بنا لی جائے گی، اگر ایمان والا چاہا رات میں بھی مسجد بن جائے گی، مگر کیا کرے، من جو ہے اپنا پرانا پاپی ہے، وہ برسوں محنت کی گئی، بن نہ سکا نماز۔ ہم اپنے ماحول پر غور کریں، سنجیدہ فکر کریں
کیا ابھی بھی اپنے اندر وہ وقت نہیں آیا کیا ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں، نماز کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں اور مسجدوں سے آباد رکھیں، تو پھر اللہ تعالی ہمارے طبیعت کے موافق حالات کو بناتا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، وہ فرماتے تھے کہ پنجاب لدھیانہ میں فساد ہونے والا تھا، کوششیں یہ کی جا رہی تھی کہ یہاں کچھ فساد برپا کیا جائے اور مسلمانوں کو تنگ کیا جائے۔ مسلمان ڈر رہے تھے کیا کیا جائے، تو وہ بڑے لوگوں کے پاس گئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کرتے تھے، وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ بزرگ کو جا کے بولے کہ حضرت ایسا ایسا ہے، تو وہ بزرگ نے اپنے ایک ساتھی کو دلی بھیجایا اور وہاں جا کر کے ٹوپیاں منگائی، کئی ہزار ٹوپیاں، اور ان لوگوں کے حوالے کیا کہ یہ ٹوپی لے کے جاؤ، تمہارے شہر میں جتنے مسلمان ہیں ان سب میں یہ ٹوپیاں تقسیم کر دو، اور ان سب سے یہ کہو کہ خاص طور پر فجر کی نماز میں ٹوپیاں پہن کر سب مسجد کو آئیں، بقیہ نمازوں میں بھی آئیں، ٹوپی اپنے سر سے نہ نکالیں۔ چنانچہ ہو گئے، سب میں ٹوپیاں تقسیم کر دی۔ اب جب سب ٹوپیاں لگا کے مسجدوں میں آنے لگے تو ہر گلی میں مسلمانوں کی تعداد، بازار میں مسلمان، گلیوں میں مسلمان، ہر گھر سے ٹوپی لگا کے نکلتا مسلمان۔ ایک دھاک بیٹھی، اوہو ہم تو سمجھے تھے کہ تھوڑے بہت مسلمان ہیں، مگر یہ اچانک کہاں سے اتنے مسلمان آ گئے؟ 6 مسلمان نہیں کے۔ ٹوپی لگانا یہ شعار ہے، اسلامی شعار ہے، سنت طریقہ ہے۔ اللہ معاف کرے، آج ہم لوگ جو ہے جیب میں ٹوپی نہیں ہے، کیا ضرورت ٹوپی، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھیں گے؟ دھوپ مرنے کی بات ہے، میرے لیے شرم کی بات ہے۔ سنت ہے نبی کی ٹوپی لگانا، نہیں لگا کے بھی پڑھ سکتے نماز۔ یہ احساس ہمارا ہو گیا، کیوں؟ ایک ٹوپی خرید نہیں سکتے ہم 20 روپے 25 روپے کی، اور یہ مسجد والوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، رمضان آتے ٹوپیاں لا کر رکھتے مسجد میں۔ مطلب مسجد والوں ٹوپیاں، کیا ضرورت ٹوپیاں لا کے دینا؟ کیا ہمارے اندر احساس نہیں ہے؟ 40 ہزار کا موبائل خریدتے، سود پر پیسے لا کے۔ ٹوپی خریدنے 25 روپے نہیں، صدقے کے پیسوں کے، زکات کے پیسوں کے، بھیک کے پیسوں کے، مسجد والے ٹوپیاں لا کے رکھے تو وہ ٹوپیاں پہن کے اللہ نے نماز پڑھتے۔ اتنے گزر گئے ہم۔ پھر وہ ایک ٹوپی کو کون کون لگاتے، کس کا پسینہ وہ ٹوپی پہ لگتا؟ کیا ہے؟ شعار ہمارے اندر سے ختم ہو رہا۔ مسلمانوں، ایک ٹوپی خرید نہیں سکتے۔ یہ وقات اگر ہماری ہو گئی، کل ہماری مسجدوں کو کیا بچا سکتے ہم؟ ہمارے اندر کی روح ختم
ختم ہو گئی. جان ختم ہو گئی ہمارے اندر کی. کوئی احساس نہیں. بعض جگہ ایسا ہوتا مسجد میں ٹوپی نہیں ہے تو کیا ہوا صدر صاحب ٹوپی نہیں لاتے کیا؟ لاؤ ٹوپیاں لاؤ. گوشت میں کون نرم ہو تو پھیپسا نرم. مسجد کا صدر نرم ملا. ان آتا ہین آتا ٹوپیاں نہیں لاتے وہ نہیں لاتے. جاگیر ہے. چھوڑو مت آؤ. ذمہ داروں کو بولو میں ٹوپیاں مت آؤ. بلکہ باہر انتظام رکھو کہ ٹوپی نہیں ہے تو 50 روپے دو ٹوپی خریدو نماز پڑھو. کس کے واسطے نماز پڑھ رہے؟ صدر صاحب کے واسطے. اللہ کے واسطے نماز پڑھو. یہ وہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہم کو اسلام سے دور کر دے رہی, مسجدوں سے دور کر دے رہی ہمارے کو. ارے میرے بھائی شعار ہے ٹوپی لگانا مسلمانوں کا. ٹھیک ہے باہر پھرتے ہیں جاتے آتے ہیں ٹوپی نہیں لگاتے ہیں کوئی بات نہیں, غلط مسئلہ ہے وہ. ورنہ ہمیشہ ٹوپی لگانا بہت اچھی علامت ہے. بعض نوجوان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ماشاءاللہ. انجینئر ہے, ڈاکٹرز ہیں, بڑی بڑی پڑھائیاں پڑھ کے ہیں, اتنی بڑی چہرے میں داڑھی ہوتی ہے, ٹوپی ہوتی ہے, بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, ٹوپی کے ساتھ کام کرتے ہیں, داڑھی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت دے, ترقی دے, اللہ ان کو اور آگے بڑھائے. دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کے. کھمم کے اندر ایک صاحب, ان کو جو ہے بہت بڑی کمپنی میں بہت بڑی جاب آئی ہوئی. ہر مہینہ 6.5 لاکھ روپے تنخواہ ہوئی. اور وہ صاحب بنگلور میں کام کرتے اور کمپنی کی طرف سے ہر مہینہ 2 مہینے میں کبھی کینیڈا, کبھی امریکہ, کبھی ادھر جاتے رہتے. پر منتھ 6.5 لاکھ روپے. کس کو بولتے 6.5 لاکھ؟ مگر اب وہ گھر پر بیٹھے ہوئے. میں ان سے پوچھا کیا بات ہوئی, آپ کیوں نوکری چھوڑ دیے؟ بولے کہ مولانا جب سے میں بالغ ہوا, جب سے میں داڑھی رکھا تھا, ہمارے کمپنی والے بولے یہ داڑھی نکالو تو ہم آپ کو کمپنی میں رکھتے ہیں. میں نے اپنے ابو سے مشورہ کیا کہ کیا کریں, تو بابا بولے بیٹا کمائی سو میرے پاس زمینہ وغیرہ بولے چھوڑ دو نوکری, ضرورت نہیں ہے, داڑھی نکالے تو کہیں نوکری. کیا نوجوان ہوں گے, اللہ میاں اس کو ضائع کرتا نہیں کرتا. ارے کیسے نوجوان ہے بھائی, آپ بھی تو نوجوان بچے ہو, کیوں مسجد سے دور ہو؟ آؤ مسجد کے قریب. آپ کو جماعت والے نہیں پکڑ رہے, لے کے نہیں جا رہے 3 دن کے واسطے, 40 دن کے واسطے نہیں جا رہے. آپ کو پوچھتے, سمجھاتے, آؤ بابا بولتے, آپ آئے تو لے کے جاتے, ورنہ زبردستی کوئی پکڑ کے نہیں لے کے جاتا. یہ بہانہ نہ کو, مسجد کو گئے تو مسجد والے پکڑ لیتی, تبلیغ والے پکڑ لیتے, بہانے ڈالتے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, شیطان کا دھوکہ. آؤ نوجوانوں مسجد کو آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا وہ نوجوان, وہ شاب نشأ, شاب کے معنی ہے جوان, فی عبادت ربی, جو اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ ان نوجوانوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے. حدیث ہے. مگر کیا کریں,
حدیث پر یقین نہیں، نبی کی بات کا یقین نہیں، اور اگر یقین ہے تو سننے کا مزاج نہیں۔ اب بتاؤ آپ مسجد میں آ کر باتوں میں رہیں گے، امام صاحب خطیب صاحب کچھ بولے، کیا بولے؟ پورے مجمع میں چاروں نکلتے ہوں گے یہ بولے، باقی یہاں آ کے بھی سننے کا مزاج نہیں ہے۔ فلم کو جاتے ہیں تھیٹر میں بات کرتے ہیں آزو بازو بیٹھ کے، ان کا بولتا ہے سننا ہے۔ موبائل دیکھتے اسٹوری باتیں کرتے رہتے وہ ٹھہر گیا، اسٹوری چل رہی زبردست۔ ارے اللہ کے دین کی باتیں سننے میں کتنا مزہ آنا چاہیے۔ اسٹوری میں خلل رکھو، فلم میں خلل رکھو، یہاں کیا ہے مسجد میں بے وارث ہوگا جی، پر ملے تو کیا نہیں ملے تو کیا، یہ حال ہمارا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، بدلو اپنے آپ کو۔ ابھی ہماری غیرت نہیں جاگی تو کب جاگیں گی؟ کیا اس جیسے حالات ہمارے پاس آئے تو ہم جب جاگیں گے؟ اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، وہ لوگ تیار تھے اس لیے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تیار تھے، ان کی شہادت کی وجہ سے معاملہ سنبھل کا۔ ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ آئے تو ہمیں مسجد چھوڑ کر بھاگ جاتے، ہے ہمارا ایمان ہوتا یہی ہے۔ میں بول رہا ہوں نا، خدا کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، منبر سے پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں، 5 بچے شہید ہو گئے، اللہ ان کے ایمان کی ذرہ کیفیت مجھے دے دے اللہ، بس کیا ایمان تھا ان کا۔ دشمن تو لگا ہوا ہے مسجد کے پیچھے۔ 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید ہوئی 1992 میں۔ کیسے گئی؟ طاقت کے بلبوتے پہ گئی مسجد وہ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا؟ یہاں مسجد تھی، نمبر 1 دیکھو آپ، نمبر 2 مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، نمبر 3 جنہوں نے مسجد توڑی وہ مجرم ہیں۔ فیصلہ کیا آیا؟ نہیں صاحب، آستھا کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ مسجد مندر کو دے دی۔ خیر ایک معاملہ حل ہو گیا، لیکن بابری مسجد تھی، اسی جگہ تھی، اور قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ مگر زندہ رکھنے والے کون ہوں گے؟ ہم ہوں گے نا۔ اب ہمارے تعلق مسجدوں سے نہیں ہوتا تو کیا مسجد یاد رکھی جائے گی؟ سمجھے تھے، سب مل کے یہ فیصلہ کرے تھے، علماء، مسلمانوں کی تنظیمیں، کہ عدالت کا جو فیصلہ آئے گا ہم مانیں گے۔ خیر عدالت کا فیصلہ آیا، مان لیے، سب سمجھے کہ ایک چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر وہاں تک ہی نہیں بیٹھا، اب آگے بڑھ رہی سنبل کی مسجد کے اوپر سروے رپورٹ۔ اور دیکھو آپ، اجمیر شریف، سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ وہاں پہلے کوئی مندر تھا، اب اس کے سروے کے لیے جو ہے عدالت میں درخواست قبول بھی ہوگی۔ حالانکہ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، 91 میں ایک تبدیلی آئی کہ 1947 سے پہلے جو جیسے تھے حالت، مسجد تھی، مندر تھی، اب اس کے بارے میں نہیں چھیڑیں گے، فیصلہ ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود طاقت کے بلبوتے پہ، ذہنی تعصب کے بلبوتے پہ، اور حیرت اس بات کی ہے
کہ عدالت کے معزز جج کیسے قبول کر رہے جبکہ قانون بنا ہوا ہے؟ پھر اللہ نگہبان ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیے تو غازی مرے تو شہید انشاءاللہ۔ ہاں مسلمان تو وہی، مسلمان موت سے نہیں گھبراتا نہیں انشاءاللہ۔ لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب گھبراتے نہیں تو تیار بھی تو رہنا چاہیے نا موت کے لیے۔ کیا تیاری ہے ہماری؟ کیا اللہ کے پاس ہم کو دکھائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، 6 دسمبر آج ہے ہماری مسجد کی شہادت کا دن۔ آج ہم کم سے کم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ٹوپی اپنے پیسوں سے خریدیں گے، انشاءاللہ خریدیں گے انشاءاللہ، اور ٹوپی لگانے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ لگاؤ ٹوپی، ایک تو سنت ہو جائے گی، دوسرا اس کا ٹھاک پڑے گا۔ جب ٹوپی والے دکھیں گے باہر بولیں گے کہ ہاں بہت بڑی تعداد میں۔ جی میں آپ کو سنایا نا لدھیانہ میں جب وہ لوگ نکلے سب کچھ ختم ہو گیا۔ کئی روپے ڈال کر میٹر کے کپڑے خریدنے آتا میرے بھائی، ایک ٹوپی خریدنا نہیں آتا۔ خریدو، اور مسجد والوں سے گزارش ہے، ہماری مسجد کو تو ہے لیکن پورے مساجد سے گزارش ہے کہ ٹوپیوں کو مسجد میں لانا بند کر دو۔ آپ کی ذمہ داری، مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے آنے والا کو ٹوپیاں پہنانا۔ وہ ٹوپی پہناؤ، یہ ٹوپیاں پہنا دو، نکو، یا ان کی ذمہ داری ہے ٹوپیاں لانا، پہننے کا، کپڑے پہن کے نہیں آ رہے۔ اب ایسی دکھتا وہ کہ ہر چیز لگاؤ ان کو مسجد میں، نہیں، یہ سلسلہ بند کرو، اپنی ٹوپی رکھو، آؤ اللہ کی محبت میں۔ آپ کہیں پر بھی رہیں، جہاں رہیں، مسجد کو جانے کی پوری فکر کرو انشاءاللہ، فکر کرو پوری، یہ ارادہ کر لو۔ آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ 40 دن میں بلا ناغہ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، میت میں ہوں، خوشی میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ یہ ارادہ کر لو، 40 دن آج سے برابر ارادہ کرو، 40 دن تک نماز نہیں چھوڑوں گا، اور خدا کی قسم 41ویں دن سے نماز آپ کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نماز آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج بابری مسجد کا شہادت کا دن ہے، اللہ نمٹے گا ان سے، ہاں نمٹے گا، نمٹ رہا۔ کل ہی آیا 29 سال ہو گئے، ایک شخص بابری مسجد کے کاٹ سے رکھتا، گنبد پہ چڑھا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک رینگتے ہوئے زندگی گزارا، اللہ میں دیکھتے انشاءاللہ۔ مگر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امن کے ساتھ، پوری طاقت و قوت کے ساتھ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں۔ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو اس ملک سے محبت ہے بابا، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے لوگوں نے، پروجوں نے قربانیاں دی، ہزاروں مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اپنے ملک کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ہمارا ملک ہے یہ، اور انشاءاللہ ہمارے ملک پر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جی لیکن ہماری ذمہ داری بھی تو ہے کہ ہم جیسے اپنے گھر کو اچھا رکھتے ہیں، اللہ کے گھر سے محبت کریں، آئیں آباد کریں۔ تو میں آج 2 باتیں آپ سے کر رہا ہوں، ایک انشاءاللہ ہم ٹوپی کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، دوسرا ہم نماز آج سے بھی چھوڑیں گے انشاءاللہ، 40 دن تک نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اس کے بعد میں خود بخود نماز کے عادی بن جائیں گے۔ اور شروع میں تھوڑی دقت پیش آتی ہوں گی، لیکن جب عادت ہو جاتی نا پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے، روحانی مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ تلخ باتیں میں نے کی ہیں اور کسی کی دل کو لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری تھا بولنا۔ آپس میں مذاکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔